کے اوپر بات نہیں ہوئی. 8 فروری کے حوالے سے بات ہماری بات نہیں ہوئی, لیکن وہ کیونکہ وہ پہلے جو انہوں نے پیغام میں نہیں بات کی, میں یہ کہہ رہی ہوں پیغام میں نہیں بات کی, اس لیے میں تو آپ کو پتہ صرف وہی بتاتی ہوں جو عمران خان بھیجتے ہیں, پیغام میں نے وہی دینا تھا آپ کو. 8 فروری کے دیکھیں یہ عمران خان کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑنی چاہیے, ووٹ تو ہم سب کا چوری ہو گیا تھا. تو ہمیں خود اس چیز کا احساس ہے کہ اگر اپنے پہ ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کل ہمیں کہہ دیں کہ آپ ووٹ ہی نہ ڈالیں, اتنی محنت کیوں کرتے, اتنا خرچہ کر کے ووٹ جا کے آپ چوری کرنا ہے, تو ویسے ہی نہ ہمیں ڈالنے دیں, ہمیں بند کر دیں, ماشاء اللہ لگا دیں, جو بھی کرنا ہے بتا دیں ایک دفعہ. یہ جھوٹی قسم کی کیا کہتے ہیں جمہوریت, اس کا کیا فائدہ ہے, اچھا تو نہیں لگتا. تو ہم لوگوں کو اپنے ووٹ کے لیے تو خود کھڑے ہونا چاہیے. عمران خان کو کال دینے کی کیا ضرورت ہے, وہ تب بھی جیل میں تھے, اب بھی جیل میں ہی ہیں, جب الیکشن ہوئے تھے تب بھی جیل میں تھے, اب بھی جیل میں ہیں. اور ہمیں سب کو خود اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اپنے ووٹ کی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے. اچھا, ایک تو جتنے یہ تجزیہ کار ہیں ان سے یہ پوچھے, پچھلے سال سے ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ اب رہا ہوئے, کل رہا ہوئے, جس کو سنو 2 ہفتے میں. ہم یہاں 1.5 سال سے آ رہے ہیں اور آپ بھی یہاں پہ کھڑے ہیں. یہ جو سارے ججز لائے گئے, یہ عمران کو رہا کرنے کے لیے لائے گئے, یہ جو منہاس لائے ہیں, یہ جو لاہور سے اٹھا کے لائے ہیں, جو عامر فاروق کے ساتھ بیٹھ کے عمران خان کے کیس سنے گا, یہ کیا عمران خان کو ڈرانے کے لیے لے کر آئے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہی ہے نا, یہ ڈرا کے کیا کہتے ہیں, ہم ڈیل کر لیں کہ عمران خان ڈیل نہیں کریں گے. تو یہ جو جج آ کے بیٹھا ہے, یہ جو پتہ نہیں جونیئر جج, جو عامر فاروق کو کوئی ساتھی چاہیے تھا, ساتھ بٹھا دیا اب اس کو. سپریم کورٹ میں بھی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو ان کے نون لیگ لے کر آ رہی ہے تاکہ ان کی چوری بچائی جا سکے, کیونکہ ان کے پاس تو کرپشن کے ان کے پاس تو پہاڑ ہیں. انہوں نے یہ اپنے لائرز کو بٹھانے لگے ہیں, سپریم کورٹ کے جج ان کو بنائیں گے, اور جب ان کو سپریم کورٹ کا جج بنائیں گے تو ان کی چوری بھی بچائیں گے, اور عمران خان کے اوپر ظلم کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ عمران خان کو کبھی انصاف نہ مل سکے, تاکہ پی ٹی آئی کو وہ نون لیگ کا خیال ہے کہ وہ اس طرح ختم کرے گی. وہ اس وقت آپ کا خیال ہے صرف یہ فوج یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے کہ ساتھ یہ جو حکومت چوری کی بٹھائی ہوئی ہے اس نے اپنے آپ کو نہیں بچانا, اس نے ووٹ سے تو آنا نہیں ہے. ان کی تو حالت بڑی خراب ہو چکی ہے اس طرح, تو انہوں نے یہ ظلم کرنا ہے. وہ عمران خان کو باہر چاہیں گے, کوئی بھی نہیں چاہتا ان میں سے باہر نکلے. علیمہ خان صاحبہ, اس نے کیا کہا آج تک, اس نے کہا رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے, جمہوریت کے لیے کھڑے ہوئے, یہی اس کا جرم ہے نا. تو آپ لوگ خود بتا دیں کہ ایک انسان جو معیشت کو 6% پہ لے کے چلے گئے تھے, آج آپ اپنی معیشت کی حالت دیکھ لیں تو اس کا جواب عمران خان دے آپ کو, جو پچھلے 1.5-2 سال سے 2 سال سے کیا 2.5 سال سے وہ یہ ظلم سہ رہے ہیں. تو کیا عمران خان معیشت کے لیے جواب دیں؟ لوگ جو آج کل جو ظلم ہو رہا ہے وہ عمران خان اس کا جواب دیں؟ یا جو لوگوں کی گھروں کی حالات, معیشت کے حالات کی وجہ سے جو لوگوں کے گھروں میں مشکلات ہیں, وہ عمران خان اس کا جواب دے؟ جن سے جواب مانگنا چاہیے لوگوں کو, ان سے جواب مانگنا چاہیے. جنید اکبر خان کو اب میری اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی تھی لانگ مارچ کو لے کر, لاسٹ ٹائم جو ہوا تھا اس کے بعد دیکھیں لوگوں کو, لوگ خوش ہیں اس وقت, آپ کا خیال ہے لوگوں کی معیشت کی وجہ سے جو حالات ہیں, لوگوں کے جن کے ووٹ چوری ہوئے, جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, تو لوگوں کے کیا دل خوش ہیں اس وقت. پاکستان کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری معیشت اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے؟ آپ بتائیں, سارے لوگ بتائیں کہ ہماری معیشت ترقی کر رہی ہے یا ڈوب رہی ہے. ایک ڈوبتی ہوئی معیشت کے اندر آپ اور ہم سب کو فکر ہے کہ ہم سب کا کیا بنے گا. تو اس کے لیے عمران خان کیا ڈیل کرے گا کسی کے ساتھ, کیا بتا دیں؟ مجھے تو آج تک 1.5 سال میں یہ ڈیل کا لفظ سن رہی ہوں, ایک نہیں مجھے بتا سکا کہ عمران خان کو کیا کرنا چاہیے. آپ ضرور بتائیں کہ عمران خان کو یہ کیا بتا کرنا دیں کہ عمران ریاض خان ویل ناؤن صاحب کے حوالے سے بتائیں کہ ان کا کیا اس حوالے سے کہنا تھا جب ان کو پتہ چلا عمران ریاض کے دیکھیں حوالے سے. میری بات سنیں, عمران ریاض بڑی ظلم سہ چکے ہیں. ان کے ساتھ وہ قید میں ان کی جو حالت تھی جب وہ باہر نکلے, کس نے نہیں دیکھا. تو یہ اور لوگ کیا کریں یہاں پہ جب ان کی زندگیاں خطرے میں ہو جائیں, پھر وہ پہاڑوں پر سے نکل کر جائیں گے کیا؟ وہ یا قربان ہو جائیں جیسے ارشد شریف ہوا تھا. ان کی آواز تو ضروری ہے نا. لوگ اپنی آوازیں آپ تک پہنچانے کے لیے پھر یہی کریں گے کہ پہاڑوں پہ سے ہو کے نکل کے جائیں. یہ ہمارا ملک کے ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہو گیا کہ اگر کسی کو یہ کرنا پڑے. خان صاحب کا کیا کہنا ہے, خان صاحب کے اس حوالے سے کیا کیا کہنا وہ ہے؟ خود ایک جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں,
ان کے ساتھ کم کر رہے ہیں یہ لوگ، تنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے نا، آپ جو مرضی پلان بنا لیں، لوگوں کی دعائیں ہیں، اپنے ملک کے لیے دعائیں ہیں، جنہوں نے ظلم سے ہے ان کی قربانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا پلان اپنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی پلان دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اور خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کیا اس وقت صورتحال ہے؟ خان صاحب جیل کے اندر ہے، تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، کمزور ہوئے ہیں، صحت کیسی ہے خان صاحب کی، بتائیے گا۔ ان کی ماشاءاللہ صحت بہت اچھی ہے، وہ کیونکہ ایک قید کے اندر انسان کے پاس وقت تو ہوتا ہے، ان کے پاس ورزش بھی کر لیتے ہیں اور کتابیں، بلکہ آج انہوں نے یہی کہا کہ میری کتابیں نہیں لے کر آئے، میری کتابیں ختم ہو گئی ہیں، تو اب ہم ان کی کتابیں جو انہوں نے خاص مانگی ہوئی ہیں وہ جلدی سے لینے جا رہے ہیں۔ کتنی کتابیں اب تک پڑھ چکے ہیں خان صاحب؟ کئی سو کتابیں؟ ہاں ہاں، بہت کئی سو کتابیں، ان گنت۔ بس ہم نے ان کو کہا تھا سائن کر دیا کریں جب کتاب پڑھتے ہیں، ابھی تک انہوں نے سائن کر کے واپس نہیں دی، پھر ہم نے سوچا تھا ان کو آکشن کریں گے شوکت خانم اور نمل کے لیے، فنڈ ریزنگ کے لیے۔ تو یہ اسلامک ہسٹری کی کتابیں ہیں، کس حوالے سے؟ بالکل بالکل، قرآن تو کئی دفعہ وہ بہت ڈیٹیل میں اور اس کے تفسیر میں پڑھتے ہیں، اور اسلامک ہسٹری کی تاریخ کہتے ہیں بڑا ضروری ہے پڑھنا، تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو آج بھی سمجھ آ جائے گا، اس سے تاریخ کو بہت پڑھتے ہیں۔ اور ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہیں؟ ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کے پاس وہ سائیکل وہ جو دی تھی ابھی تک چل رہی ہے، 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا۔ آپ لوگ کھانا وغیرہ نہیں لے کر آتے ان کے لیے اسپیشل گھر سے بنا کے؟ کچھ بھی نہیں، ایک وہ کیا کہتے ہیں دانا بھی نہیں ہم ان کو دیتے۔ آلو والی بریانی خان صاحب کو بڑی پسند تھی، اس حوالے ان کو کچھ نہیں، ہم نہیں کچھ دیتے، کیونکہ کل کچھ جیل میں دے دیا تو وہ کہیں گے کہ آپ کے گھر سے آیا تھا، اس وجہ سے ہم نے ایک چیز گھر سے نہیں جاتی۔ جیل کے سب کچھ کھاتے ہیں، ٹھیک مل رہے ہیں ان کو کھانا وغیرہ؟ جی، ان کے لیے علیحدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے بندوبست، سیکیورٹی کی وجہ سے علیحدہ ان کو کھانے کے لیے وہ ایک مشقتی ہے جو کھانا بنا کے دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں بس کھانا، کبھی کوئی پوچھے تو وہ کہتے ہیں کھانا وہ جو ایک ضرورت ہوتی ہے انسان کی، بس کھا لو کافی ہے۔ بچوں وغیرہ سے بات کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ بچوں سے بات کروائی جائے، نہ ان کے ڈاکٹر کو 3 مہینے 3.5 مہینے سے اجازت دے رہے ہیں آنے کی، اور بچوں کو بڑی مشکل سے جا کے ایک دفعہ اجازت ملتی ہے، پھر پولیٹیکل لوگوں کو نہیں۔ اچھا، بات وہ ہوگی ہے بچوں سے ایک دفعہ ہوئی ہے، کتنے مہینوں کے بعد؟ اچھا 3-4 مہینوں۔ خوش تھے بچوں سے بات کرنے کے بعد؟ بالکل، اب دیکھیں یہی ٹارچر ہے عمران خان کے لیے، ٹارچر یہی ہے کہ ان کے بچوں سے بات نہ کرنے دیں یا ان کی کتابیں نہ دیں، ان کو جو چیز وہ مانگتے ہیں۔ ہم نے تو کہا تھا آپ ایک اپلیکیشن دے دیں کہ نہ میرے بچوں سے بات کرنے دو، نہ میرا ڈاکٹر کو وزٹ کرنے دو، نہ مجھے کتابیں دو، شاید یہ اپوزٹ کر دیں۔ اور بات کے علاوہ کیا انہوں نے خواہش کا اظہار کہ بچوں سے ملنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کے بچے آ بھی سکتے ہیں یہاں پہ ملنے کے لیے خان صاحب سے؟ ہم نے خود روکا ہوا ہے کہ دیکھیں وہ بچے تو آنا چاہتے تھے، ہم نے روکا ہوا ہے کہ یہاں آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہیں، ہم تو نہیں رسک لے سکتے کہ ان کو بلا کر یہاں پہ ملاقات کروائی جائے، ابھی نہیں، ہم خود نہیں چاہتے۔ آپ لوگ خود نہیں، پرسنل نہیں چاہتے؟ تھینک یو میم، بہت شکریہ۔